جانتے ہو اللہ تعالیٰ کس دل کی لاڈلی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے اور اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ کسی کی لاڈلی دعا پر کن کی مہر لگانا چاہتا ہے تو اسے چند نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کچھ خاص جگہوں پر اس بات کی بڑے واضح دلیل دیتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلی دعا تب قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دلی دعا تب قبول کرتا ہے جب تم ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاتے ہو اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیتے ہو۔ وہ مہربان تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور چاہے تمہیں اس رب کا حکم ماننے کے لیے اپنی انا مارنی پڑے، یہ آسان نہیں ہوگا۔ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، ستائیں گے اور تم پر خوف طاری کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں مضبوط ہو کر ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ لاڈلی دعاؤں کی قبولیت صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسے رد کرنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے راستے آسان فرماتا ہے۔ جو تمہارا ہوتا ہے اسے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے اور جو بہتر نہ ہو اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے رب کا قرآن تو تمہیں اشارہ دے رہا ہے اور برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو۔ اور اگر آج تم دعائیں کرتے کرتے تھک چکے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر آ جائے، وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں، تو یہ ایک کام ضرور کرنا۔ اللہ تمہاری ہر دلی دعا قبول فرمائے گا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارا کرو۔ ٹوٹا ہوا دل جوڑنا ہو تو اللہ کو الجبار کہہ کر پکارو۔ اگر اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے رب کو الوارث کہہ کر پکارو۔ اگر ماضی کی رنجشوں سے دل گھبرانے لگے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارو۔ ناممکن کو ممکن بنانا ہو تو اللہ کو القادر کہہ کر پکارو۔ تم جب اپنے رب کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو گے نا، وہ تمہاری ہر دلی دعا کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، تم انہی ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ اور اگر آج تمہاری دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا تم اس کی نظر میں نہیں ہو۔ جان رکھو تمہارا رب تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز سکتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن خود کہتا ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جانتے ہو تم اکثر اپنی تکلیف سوچ کر اسے بڑھاتے ہو، کبھی ماضی کا دکھ کرتے ہو تو کبھی پچھتاوا کرتے ہو تو کبھی مستقبل کی فکر کرنے لگتے ہو، حالانکہ کچھ چیزیں اللہ کی پوشیدہ نعمتیں اور اس کی تم پر خاص رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے بڑی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بدلے وہ تمہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف تسلی نہیں
बल्कि अल्लाह के हकीकी इनामात हैं। अगर तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओगे ना, तो अल्लाह ना सिर्फ तुम्हें माजी और मुस्तकबिल की फिक्र से आज़ाद करेगा, बल्कि तुम्हारे नसीब में ऐसा लिखेगा कि अनकरीब तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। याद रखो, हर परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जितना एक इंसान बना लेता है। क्या कभी सुना है कि अंधेरे में सवेरा नहीं होने दिया? उस अजीम रब की शान ही नहीं कि वो तुम्हें महरूम रखे, बल्कि अल्लाह ताला खुद आगे बढ़कर उनकी मदद करता है जो उससे मदद मांगते हैं। कुरान खुद कहता है, और अल्लाह तुम्हें अपने बख्शिश और फजल की उम्मीद दे रहा है, और वो बड़ा फराख दस्त और दना है। वो जिससे जो कुछ चाहता है अता फरमाता है, और वो बड़ी कुदरत रखने वाला और बड़ा मेहरबान है। और जो कोई आखिरत की खेती चाहता है तो उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो कोई दुनिया की खेती चाहता है तो हम उसे दुनिया ही में दे देते हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन खुश नसीब हैं जिनकी लाडली दुआएं अल्लाह बहुत जल्द कबूल फरमाता है और उसकी क्या हकीकी निशानी है, तो सुनो, अल्लाह के फैसले पुख्ता और अटल होते हैं। जब अल्लाह तुम्हारी किस्मतों के फैसले फरमाता है तो एक साल से खास नहीं कर डालता। तो जब तुम्हारा तर्ज फिक्र ऐसा हो कि तुम्हें खैर और शर के नताइज का ठीक ठीक अंदाजा होने लगे और तुम अपनी जिंदगी की सारी तलखियों के बावजूद अपने रब की खुशनुदी और उसकी रजा की फिक्र को मुकद्दम रखने लगो, तो बुरे से बुरे हालात में भी खुश नसीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है और तुम्हारी दुआएं कबूलियत के बड़े हसीन रंग ले आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है। अल्लाह उसके हक में जो भी फैसला करता है वो उसके लिए अच्छा ही होता है। मुसीबत पड़े तो सब्र करता है, वो उसके लिए अच्छा होता है। खुशी मयसर आए तो शुक्र करता है, वो भी उसके लिए अच्छा होता है। और ये बात मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं होती। और आज तुम अंदेशों का शिकार होना और उन तमाम मामलात को पूरी तरह अल्लाह के हवाले करके मुतमईन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी की गई एक एक दुआ उसके पास अमानत है और वो सबसे बढ़कर अमानतदार है। तुम्हारी उस दिली दुआ ने आसमान के उन दरवाजों को खटखटाया है जहाँ से रहमत की ठंडी बारिश होती है। तुम देखना, वो अनकरीब तुम्हारे उन पोशीदा दुआओं को खूबसूरत जवाब देकर तुम्हारी जिंदगी को ऐसे हसीन रंगों से भरेगा कि तुम भी शुक्र बजा लाओगे। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी आजमाइश दूर करे, आपकी तमाम दुआओं पर अपना कुन फरमा दे। आमीन। व्यूअर्स, वीडियो से कुछ भी सीखने या समझने का मौका मिला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।